بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون صدق اللہ العلی العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ الی آخر الحدیث او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، گزشتہ ہفتہ سے پیوستہ ہفتہ جمعہ کے اندر، خاص طور سے اس زمانے کے اندر ارتداد کے فتنے کی لہر اور اس کے روکنے کے لیے سب سے اہم اور بنیادی کردار مکاتب کا ہے، اس سلسلے میں کچھ گفتگو ہوئی تھی۔ آج اسی گفتگو کو مکمل کرنا ہے کہ مکتب کا نام جب ذہن کے اندر آتا ہے تو ایک خاص قسم کا تصور ہمارے ذہن کے اندر ہوتا ہے اور اسی کو ہم مکتب سمجھتے ہیں۔ مکتب کا مطلب یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہمارے بچے کو عربی آ جائے، قرآن پاک صحیح طریقے سے پڑھنے والا ہو جائے، اسی کو مکتب سمجھا جاتا ہے اور مکتب کا یہی مقصد سمجھا جاتا ہے۔ حالانکہ یہ مکتب کا مقصد نہیں بلکہ مکتب کے کاموں میں سے ایک جز ہے، ایک اہم کام ہے۔ مکتب کا اہم مقصد بچوں کی دینی اور اسلامی اور ذہنی تربیت ہے۔ قرآن پاک کی تصحیح ناظرہ بچہ صحیح طریقے سے پڑھنے لگے، اس کے لیے تو ہم کسی حافظ جی کو گھر بھی بلا کر بچوں کا قرآن صحیح کرا دیتے ہیں، لیکن کیا اس کے ذریعے سے وہ اس آنے والے فتنے سے بچ جائیں گے جس کے اندر صرف تصحیح قرآن ہو اور باقی چیزیں جو اس کا اہم جز ہو، خاص طور سے تربیت، وہ اس کے اندر نہ ہو تو مقصد جو مکتب کے قیام سے ہونا چاہیے وہ چیز حاصل نہیں ہوگا۔ اکابرین جو مکاتب کے قیام کی بات کرتے ہیں یا مکاتب کا جال بچھانے کی بات کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسے مکاتب وجود کے اندر آئیں جہاں پر بچہ اسلامی تعلیمات کو بھی حاصل کر رہا ہو، قرآن پاک کی تصحیح بھی کر رہا ہو اور ذہنی طور سے وہ ایک مسلمان بچہ ہو، اس کے ذہن کے اندر، اس کے دل کے اندر یقین پختہ ہو رہا ہو اور ایمان، اللہ کے ذات سے تعلق، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اندر کامیابی کا یقین اس کے دل کے اندر بستا چلا جائے اور پیوستہ ہوتا چلا جائے، اور اس یقین مضبوط کے ساتھ وہ جب دنیا کے کسی ماحول کے اندر جائے گا تو وہ اس ماحول سے متاثر نہیں ہوگا بلکہ وہ اس مکتب کی تعلیم کی وجہ سے اپنے ایمان کی حفاظت ہر اس جگہ کرے گا جہاں پر ایمان کے لٹیرے موجود ہوں گے۔ اسی کے لیے منظم مکتب کی بات کہی جاتی ہے۔ ایک تو
وہ مکتب ہوتا ہے جو میں نے ذکر کیا کہ کسی حافظ صاحب کو بلا کر یا ان کو رکھ کر صرف قرآن پاک کی تصحیح کرا دی جائے کہ ہمارا بچہ قرآن صحیح طریقے سے پڑھنے لگے۔ اس کے ذریعے سے وہ قرآن تو صحیح پڑھے گا، لیکن اس کے دل کے اندر جو تربیت سے مقصود ہے، چونکہ تربیت نہیں ہو رہی ہے، اس وجہ سے وہ چیز اس کی زندگی کے اندر نمایاں اور ظاہر نہیں ہوگی۔ اور جو منظم مکاتب ہوتے ہیں اس کے اندر خاص طور سے تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کی فکر کی جاتی ہے کہ آنے والے ماحول سے یہ بچہ متاثر نہ ہو، اور انگلش میڈیم اسکول کے اندر چاہے جہاں جہاں بھی پڑھے، لیکن اس کو ایمان سے ہلانے والی اگر کوئی چیز پیش بھی آئے تو وہ ان چیزوں کو ٹھکرا دے، لیکن اپنے ایمان کو بیچنے کے لیے تیار نہ ہو۔ اس کے لیے منظم مکاتب کا قیام انتہائی ضروری ہے۔ ہم جب کسی کو اپنے گھر بلا کر پڑھاتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ بلانے والے کو کچھ نہ کچھ آدمی مہینے کے طور پر دیتا ہے، اس کے اوپر آدمی خرچ کرتا ہے۔ جب ہم منظم مکاتب کے اندر فیس دے کر بچوں کو پڑھائیں گے تو اس کے ذریعے سے ایک تو جس چیز کے اوپر انسان کا مال لگتا ہے اس چیز کی اہمیت اور عظمت اس کے دل کے اندر رہتی ہے۔ آدمی کہتا ہے کہ یہ میری محنت کی کمائی کا پیسہ اس کے اوپر لگا ہوا ہے، لہذا اس چیز کا نقصان ہوتا ہوا آدمی اپنی آنکھوں سے برداشت نہیں کر سکتا، اور کہتا ہے کہ اس کے اوپر میری گاڑی کمائی لگی ہوئی ہے، ہم اس کو برباد ہونے نہیں دیں گے۔ کیوں اتنی اہمیت اور عظمت آئی؟ اس وجہ سے کہ اس کا مال اس کے ساتھ لگا ہے۔ جب بچوں کی تعلیم کے ساتھ پیسہ لگے گا اور اس کی فیس آدمی دے گا تو بچوں کو وقت پر بھیجنے کا اہتمام بھی کرے گا، اور اگر بلا فیس کے ہوتا ہے تو عام طور سے مزاج کے اندر یہ ہوتا ہے بچہ گیا تو گیا، نہیں گیا تو کوئی حرج نہیں۔ اس تعلیم کی اہمیت، اس تعلیم کی عظمت دلوں سے نکل جاتی ہے، پڑھنے والے کے دل سے بھی اور پڑھانے والے کے ذہن کے اندر بھی اس کی اہمیت اور عظمت نہیں رہتی۔ لیکن جب فیس دے کر پڑھاتے ہیں تو وہی بچہ رہتا ہے، اس کو اسکول بھی پہنچاتے ہیں وقت پر، اسکول لینے بھی جاتے ہیں، اس کے ٹفن کا بھی انتظام کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ فیس دے کر انگلش میڈیم اسکول کے اندر پڑھا رہے ہیں تو اس کی اہمیت اور عظمت دل کے اندر ہے۔ ہم جب اپنے بچوں کو مکاتب کے اندر داخل کریں گے اور خاص طور سے منظم مکاتب کے اندر، تو یہاں پر مقصود ان کی تربیت ہے۔ اس کے اندر مختلف سبجیکٹ ہوتے ہیں، مضمون ہوتے ہیں۔ ایک مضمون ہوتا ہے حفظ سورہ، قرآن پاک کی تصحیح کا، کہ قرآن پاک کو اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر حکم فرمایا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، کہ قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھو، ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، حروف کی ادائیگی کے ساتھ پڑھو۔ اگر کوئی شخص قرآن پاک کو صحیح طریقے سے پڑھتا ہے تو ایک حرف کے پڑھنے کے اوپر اس کو 30 نیکی ملتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا لا اقول الف لام میم حرف بل الف حرف لام حرف میم حرف، میں یہ نہیں کہتا کہ پورا الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ الف لام میم کے پڑھنے کے اوپر بھی 30 نیکی پڑھنے والے کو مل جاتی ہے۔ لیکن یہ نیکی کب ملے گی؟ جب پڑھنے والا صحیح طریقے سے قرآن پاک کی تلاوت کرے گا۔ اگر غلط طریقے سے پڑھے گا تو قرآن پاک کو غلط طریقے سے پڑھنے کی وجہ سے معنی کے اندر تبدیلی بھی آتی ہے اور معنی کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے۔ بہت آسان سی بات ہے، ہم سب درود شریف روزانہ پڑھتے ہیں اور جو جیسا پڑھ رہا پڑھتا چلا آ رہا ہے اسی طریقے سے پڑھتا ہے، لیکن ایک چیز دھیان رکھیے، ہم پڑھتے ہیں اللہم صلی، صلی کے اندر صاد ہے۔ اب صاد اور سین دونوں اگر عام طور سے آدمی پڑھے گا تو حروف کی ادائیگی کے نہ ہونے کی وجہ سے صلی پڑھے گا، اور دونوں کے معنی کے اندر بہت فرق ہے۔
اللہم صلی علی محمد جس کے اندر سواد سے آدمی پڑھتا ہے اور جو یہاں پر لکھا ہوا ہے اس کے معنی ہوتا ہے کہ اے اللہ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی رحمت نازل فرما. اور اگر سواد کے بجائے سین پڑھ رہا ہے تو اس کے معنی ہو رہا ہے کہ نعوذ باللہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تلوار سے ان کی گردن کو الگ کر دے یا تلوار سونت لے. دیکھیے معنی کے اندر کتنی زبردست تبدیلی ہو رہی ہے. کس بنیاد پر ہو رہی ہے؟ ہم نے اس کو سیکھا نہیں تو سواد اور سین کا فرق کرنا ہمارے لیے مشکل ہو رہا ہے، اور اس فرق کے نہ کرنے کی بنیاد پر ہم نادانستہ طور پر درود شریف کے اندر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت کی دعا کرتے ہیں، لیکن نعوذ باللہ وہ آپ کے خلاف بد دعا بن رہی ہے، بلکہ ایک مسلمان اپنی زبان سے اس چیز کے کہنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا. اب اگر ہم نے اپنی زبان کو بچپن کے اندر تصحیح نہیں کرائی تو عمر کی ایک حد ایسی ہوتی ہے جہاں پر جانے کے بعد زبان نہیں ٹوٹتی. آدمی کے زبان کے اوپر جو ہو جاتا ہے وہ چڑھ گیا، اب اس کے اندر تصحیح نہیں ہو سکتی. لیکن ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ اگر ہمارے ساتھ یہ واقعہ پیش آ چکا ہے تو ہماری اولاد کے ساتھ یہ واقعہ پیش نہ آئے. اگر ہم صحیح نہیں پڑھ سکتے تو ہماری اولاد صحیح پڑھ سکے، اس کے لیے اس کو فکر رہتی ہے. اس کے لیے اس کو شروعاتی زمانے کے اندر بچپن کی عمر کے اندر مکاتب کے اندر بھیجنے کا اہتمام کرنا چاہیے تاکہ وہاں پر حروف کی تصحیح کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھ سکے. اور درود شریف ہے، التحیات ہے، دعائے قنوت ہے، اس کے اندر جو لفظ ہے اس لفظ کو وہ اپنی زبان سے ادا کر سکے. اگرچہ ہم اب آج یہ نہیں کر سکتے لیکن ہمارے بچے تو اس کو سیکھیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے. اس لیے ان کو منظم مکاتب کے اندر بھیجنے کا مقصد یہ ہوتا ہے، ایک تو حروف کی تصحیح. عام طور سے ہمارا مزاج یہ ہوتا ہے کہ ہمارا بچہ نے کتنا پارہ پڑھا، 4 پارہ پڑھ لیا، 5 پارہ پڑھ لیا، بہت جلدی قرآن حفظ کر لیا. لیکن قرآن پاک پورا کر لیا، حفظ نہیں، ناظرہ پورا کر لیا، لیکن اس سے 2 لائن بھی پڑھوا لو وہ صحیح پڑھ لے، نہیں پڑھ پائے گا. قرآن تو پورا پڑھ چکا ہے لیکن 2 لائن بھی صحیح نہیں پڑھ پا رہا ہے. کیوں نہیں پڑھ پا رہا ہے؟ اس لیے کہ ہم نے بھی اس پر توجہ نہیں دی کہ چاہے وہ تھوڑا پڑھے لیکن صحیح پڑھے. ہمارے ذہن کے اندر یہ رہتا ہے کہ ہمارا بچہ اس کلاس میں چلا گیا، اس کے قرآن پاک اس کا مکمل کیوں نہیں ہوا. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا بچہ تھوڑا پڑھے لیکن صحیح پڑھے، اس کے لیے محنت درکار ہے. اس کے لیے جو مساجد کے اندر مکاتب کا قیام ہے، 4 سال 5 سال وہ اپنی اسکول کی تعلیم کے ساتھ یہاں پر تھوڑا تھوڑا پڑھیں گے. یہی بچہ جب قرآن پاک کو مسجد کے اندر پڑھتے ہیں بلند آواز سے تو آدمی ایک مرتبہ نکلنے والا رک کر سنتا ہے، دیکھیں یہ کتنا اچھا پڑھ رہے ہیں، آدمی متاثر ہوتا ہے. تو اگر اس جماعت کے اندر آپ کا بچہ ہو، آپ کے گھر کا بچہ ہو تو کیا آپ کو خوشی نہیں ہوگی؟ یقیناً خوشی ہوگی. اور یہ خوشی کی بھی بات ہے اور آدمی کے لیے سعادت کی بھی بات ہے کہ اگرچہ ہم صحیح طریقے سے نہیں پڑھ پا رہے ہیں لیکن ہمارا بچہ قرآن پاک کو صحیح طریقے سے پڑھ رہا ہے. تو منظم مکاتب کے اندر چند سبجیکٹ اور مضامین ہوتے ہیں. ایک قرآن پاک کو تصحیح کرانے کا مرحلہ ہوتا ہے. 2 سے حفظ سورہ، یعنی وہ صورتیں جو عام طور سے نماز کے اندر پڑھی جاتی ہیں ان کو صحیح طریقے سے یاد کرایا جاتا ہے. اب مہینہ کے اعتبار سے ہوتا ہے، 1 مہینہ کے اندر 2 سورت 3 سورت، اس اعتبار سے جب بچے یاد کرتے ہیں تو 1 سال کے اندر بہت اچھی خاصی سورت وہ یاد کر لیتے ہیں. دوسری چیز ہوتی ہے حدیث. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر اس کو کیا سکھلایا ہے، کیا تعلیم دی ہے. مثلا آپس کے اندر سلام کو پھیلاؤ، بڑوں کا ادب کرو. یہ ایسی چیز ہے جو بچپن کے اندر بچوں کو تعلیم دی جاتی ہے. اگر یہ تعلیم ان کو بچپن کے اندر نہیں دی جائے گی تو وہ اخلاق کے اعتبار سے آگے چل کر نیک اور اچھے انسان نہیں بن سکتے. تعلیم تو حاصل کر لیں گے لیکن وہ بدتمیز ہوں گے، وہ دوستوں کی عزت نہیں کریں گے کیونکہ انہوں نے علم تو حاصل کر لیا ہے، تعلیم تو حاصل کر لی ہے لیکن ادب کو نہیں سیکھا ہے. اور حدیث کے اندر
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کے آداب کی رعایت فرمائی ہے۔ سنت کہ ایک مسلمان کی 24 گھنٹہ کی زندگی اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو جائے تو پوری زندگی اس کا دین بن جاتا ہے۔ صبح سو کر اٹھتا ہے، رات کو سونے کے لیے جاتا ہے، سارا عمل اگر سنت کے مطابق کرے تو ایک مسلمان کا 24 گھنٹے کی زندگی یہ سنت کے مطابق گزرنے کی وجہ سے یہ دین بنے گا۔ کوئی بھی عمل دین کے بغیر نہیں رہے گا۔ سونا ہے تو کیسے سونا ہے، سو کر اٹھنا ہے تو کیسے اٹھنا ہے، استنجا کھانے کے اندر کیسے جانا ہے، کیسے نکلنا ہے، کھانا کیسے کھانا ہے، کھانے کے بعد کی دعا کیا ہے، مسجد کے اندر کیسے جانا ہے، مسجد سے کیسے نکلنا ہے، کاروبار کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے، یہ سارے کے سارے معمولات اس کے دن بھر کے، ایک مسلمان سے ملنا ہے تو کیسے ملنا ہے، یہ ساری چیزیں جب سنت کے مطابق کرے گا تو یہی عمل اس کا دین کہلائے گا، اور 24 گھنٹے کا اس کا یہ عمل دین کہلائے گا، اور یہ چیز تربیت سے حاصل ہوگی۔ اس تربیت کے لیے منظم مکاتب ہے کہ 1 گھنٹہ سوا گھنٹہ کے لیے ہم بچوں کو بھیجیں گے، 20 منٹ قرآن پاک کو دیں گے، اس کے بعد حدیث کو دیں گے، اس کے بعد سنت کو دیں گے، عقائد جس کے اوپر سب سے زیادہ چوٹ لگانے کی فکر کی جاتی ہے اس کے اندر پڑھایا جاتا ہے۔ تم کون ہو؟ ایک بچہ جب بار بار کہے گا کہ ہم مسلمان ہیں، مذہب کے اعتبار سے ہمارا مذہب اسلام ہے، دین اسلام ہے، جب بچپن کے اندر بار بار وہ اس کو بولے گا تو آگے چل کر اس کے ذہن کے اندر یہ چیز پختہ ہو جائے گی کہ ہم مسلمان ہیں۔ تمہاری کتاب کون سی ہے؟ اسلامی کتاب ہماری قرآن ہے۔ آسمانی کتابیں کتنی ہیں؟ نبی کون ہوتا ہے؟ رسول کون ہوتا ہے؟ فرشتے کون ہوتے ہیں؟ جنت کیا ہے؟ دوزخ کیا ہے؟ قبر کیا ہے؟ حشر کیا ہے؟ جب ساری چیزیں بچہ بچپن کے اندر سیکھے گا تو یہ عقائد کے اعتبار سے بھی پختہ اور مضبوط ہوگا۔ اس لیے منظم مکاتب کے اندر بچوں کی تربیت کا خاص طور سے لحاظ رکھا جاتا ہے۔ آخری چیز جو اس زمانے کے اندر بڑوں کی طرف سے اور معاشرے کے اندر بہت بڑا رونا ہے، بہت بڑا رونا یہ ہے کہ اردو زبان اگرچہ مسلمانوں کی زبان نہیں ہے لیکن اس کو مسلمان کے ساتھ موسوم کر دیا گیا ہے، گویا کہ یہ مسلمانوں کی زبان ہے۔ لیکن آج کا مسلمان بچہ اردو کے لکھنے پڑھنے سے قاصر ہے۔ کسی کو بھی اردو کتاب پڑھا دو، اس کو دے دو کہ اس کو پڑھو، وہ آنا کانی کرے گا، پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اردو کے اندر کوئی پرزہ لکھواؤ، لکھنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب انگلش میڈیم میں پڑھنے کی وجہ سے اردو سبجیکٹ کے طور پر تو رہتا ہے لیکن اردو کے اوپر وہ بچہ اتنی محنت نہیں کرتا اور گھر والے بھی اس پر دھیان نہیں دیتے، اس کی وجہ سے اس کی اردو بہت کمزور رہتی ہے، حتیٰ کہ پڑھا لکھا بچہ بھی اردو کو لکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اسلامیہ کے اندر شعبہ حفظ کے اندر یا شعبہ عربی کے اندر 8 سے یا 10 سے فارغ ہو کر بچے آتے ہیں، ان سے کہا جاتا ہے کہ اردو میں ایک درخواست صدر مدرس کے نام لکھو جس کے اندر شعبہ حفظ کے اندر تمہیں داخلہ لینا ہے یا شعبہ عربیہ کے اندر۔ کچھ بچے کو چھوڑ کر عام طور سے بچے درخواست نہیں لکھ پاتے ہیں، خالی چپراسی رہتے ہیں، ان سے کہا جاتا ہے کہ ان کی درخواست لکھوا دو۔ کیا معاملہ ہے؟ 8 اور 10 پڑھ کر آئے ہیں شعبہ حفظ کے اندر یا شعبہ عربیہ کے اندر، لیکن وہ ایک درخواست بھی اپنے ہاتھ سے نہیں لکھ پاتے۔ اب یہ مولوی کورس کے اندر آ رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ مولوی کورس کے اندر اردو نہیں پڑھایا جاتا۔ یہاں پر تو آدمی مولوی کورس پڑھنے کے لیے آیا ہے، عربی رہے گی، فارسی ہے، اس کے علاوہ دوسری چیزیں، یہاں پر آنے سے پہلے اردو مکمل ہونی چاہیے، لیکن یہاں پر بھی آنے کے وقت بچوں کی اردو ناقص رہتی ہے۔ اس لیے منظم مکاتب کے اندر ایک سبجیکٹ، ایک مضمون اردو کا بھی ہوتا ہے کہ روزانہ اردو کے لکھنے کی اور اردو کے پڑھنے کی مشق کرائی جائے تاکہ یہ بچہ اردو کے اندر بھی کمال حاصل کر سکے، کہیں پر اس کو پشیمانی اور شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اور ہمارے معاشرے کے اندر دین کی جتنی کتابیں عام طور سے دستیاب ہیں وہ سب کے سب یا زیادہ تر کتابیں اردو کے اندر ہیں۔ اگر ہم اردو لکھنا پڑھنا چھوڑ دیں گے تو ہم دین کی اہم کتابوں سے محروم ہو جائیں گے، پھر جب اس کو پڑھیں گے نہیں تو دین کی کتاب کے پڑھنے کا جو اثر ہوتا ہے وہ اثر ہمارے دل کے اوپر نہیں ہوگا۔
اس لیے ہماری اس دور کے اندر بہت اہم ذمہ داری ہے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ ہمارے جیسا نہ بنے، کہ ہم نے تو کچھ نہیں سیکھا لیکن بچہ سیکھ لے، تو اس کی بچپن سے نگرانی کرنا ہے اور منظم مکاتب کے اندر اس کو بھیج کر مکاتب کے اندر اس کا داخلہ کرانا ہے، تاکہ وہ بچہ عربی بھی صحیح کر سکے اور تربیت کے اعتبار سے عقائد ہے، سنت ہے، حدیث ہے اور اردو زبان ہے، ان چیزوں کے اندر بھی مہارت حاصل کر سکے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی ذمہ داری کو صحیح طور سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ایک اعلان ہے، یہ اطلاع آپ کے لیے یقیناً باعث مسرت ہوگی کہ جانشین فدائے ملت حضرت مولانا سید محمود اسد مدنی صاحب دامت برکاتہم ناظم عمومی جمعیت علماء ہند آپ کے شہر بنارس تشریف لا رہے ہیں، اور 14 مارچ بروز اتوار بعد نماز عشاء متصلاً حضرت کا بڑی مسجد مدن پورہ میں ملک کے موجودہ حالات کے تناظر میں انتہائی اہم خطاب ہوگا۔ آپ سے دردمندانہ اپیل ہے کہ اس موقع کو غنیمت جانیں اور اس اہم پروگرام میں شریک ہو کر حضرت کے خطاب سے مستفید ہوں۔